بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زلیخا نے کبھی یوسف علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چالیں چلیں تو کبھی محبت سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پوتیفار سے باتوں کے دوران جیسے ہی زلیخا کے ذہن میں آئیڈیا آیا، زلیخا نے اپنے آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے پلان کیا اور پھر سب سے پہلے کنیز کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ جب وہ جانے لگے تو کوریڈور میں بچہ ماں کی گود میں رو رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے چھوتے ہی وہ چپ ہو گیا تو وہ حیران ہو گئی۔ یوسف زلیخا سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ زلیخا جلدی جلدی تیار ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام اندر آئے تو شکایت والے انداز میں بولی کہ ہمیں تو پوتیفار پر رشک آتا ہے جو ہر وقت آپ سے مشورے لیتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اب تک رسائی ستاروں سے بھی مشکل ہو چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام بولے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ حکم دیں۔ زلیخا نے طبس کی ایک معزز خاتون کے بارے میں بات کرتے ہوئے مشورہ مانگا کہ اس خاتون نے شوہر کو دھوکہ دیا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یوسف نے فوراً کوئی جواب یا کوئی سزا تجویز کرنے کے بجائے کسی ماہر نفسیات دان کی طرح اس خاتون کے بارے میں اتنے سوالات زلیخا سے پوچھ لیے کہ وہ حیران اور لاجواب ہو کر بولی کہ مجھے تو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ عاشق ہو گئی تھی۔ تو یوسف بولے، پھر آپ یقین نہ کیجیے کیونکہ عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا۔ زلیخا بولی، دل کا معاملہ ہے اور دل کسی منطق کو نہیں مانتا۔ یوسف نے کہا، عاشق کسی آلودگی کو پاک اور مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کہنا صحیح نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گہری باتیں زلیخا کو ہضم نہیں ہوئیں اور وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی، یہ بتائیں کیا آپ نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام بولے، جی، جس نے میری معبود حقیقی کی طرف رہنمائی کی ہے ان سے عشق کیا ہے، اپنے بابا سے۔ اب زلیخا نے وہی سوال دوسرے انداز سے کیا۔ وہ بولی، کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو کوئی عام انسان نہیں دے سکتا۔ وہ بولے، میرے بابا اور پھپھو نے مجھ سے بہت محبت کی اور اسی محبت کے نتیجے میں مجھے جیلسی اور رقابت، کنویں اور جدائی کا دکھ ملا۔ مطلب یہ کہ دنیاوی محبتیں انسان کو صرف دکھ درد ہی دے سکتی ہیں۔ آخر زلیخا نے تھوڑے سے چڑھے ہوئے سے انداز میں کہا کہ میری بات کا مطلب ہے خواتین سے محبت۔ یوسف علیہ السلام تھوڑے سے کنفیوز ہوئے، پھر بولے، جی نہیں، میں اکثر خواتین کی نظروں کو محسوس کرتا ہوں مگر توجہ نہیں دیتا۔ اس آخری جملے سے زلیخا بالکل سیخ پا ہو گئی اور چڑ کر کھڑی ہوئی اور بولی، آپ جا سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اس خاتون کے بارے میں مشورہ لے لوں گی۔ یوسف کے جاتے ہی وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتی اور چلاتی رہی کہ اسے کسی کی نظر سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور پھر کنیز کو بھی موقع مل گیا، وہ اندر آئی اور اس نے جلتی پر تیل چھڑکنے کی کوشش کی اور بولی کہ غلام کو اتنا مقام دیا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا، اسے قصر سے نکال ہی کیوں نہیں دیتی آپ؟ زلیخا بولی، پوتیفار کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے، آج کے بعد میں بھی اسے توجہ نہیں دوں گی۔ اور کنیز کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی شاندار سی خواتین کی محفل کا انتظام کرو، میں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ایسا گم کر دوں گی کہ میرے دل اور دماغ میں سکون ہوگا اور یوسف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک شاندار سی محفل کا انتظام کر کے مصر کی تمام ایلیٹ کلاس کی خواتین کو بلایا گیا، لیکن ان خواتین نے ایسا کیا کیا کہ زلیخا کو انتہائی غصے میں محفل چھوڑنی پڑ گئی۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔